بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے۔ دوستو، بھارت سے موصول ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹ کی روح سے اب یہ جنگ اتنی یقینی ہو چکی ہے جیسے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات اور صبح کے وقت سورج کا سب کو نظر آنا یہ یقینی ہے۔ اور پاکستان کے علاقے چھیننے کے لیے بھارت حملے کرے گا اور اپنے علاقے گوا بیٹھے گا، یہ بات یقینی ہے۔ اس جنگ میں بھی مرکزی کردار بھارتی فضائیہ ہی ادا کرے گی۔ معاشی حالات اگرچہ کچھ عرصہ خراب رہیں گے، اس کے بعد معمول کے مطابق ہو جائے گا سب کچھ، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نے کشمیر سے متعلق میرے جو خدشات تھے، ہر قسم کے خدشات کو اللہ نے رفع کر دیا ہے۔ اس ملک کے محافظوں کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ کشمیر بالکل واپس آئے گا اور ضرور واپس آئے گا۔ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تب ہم پہ پابندیاں لگی تھی، اور وہ پابندیاں اس سے بھی زیادہ تھیں، اور ہماری معیشت بھی اس سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے باوجود ہم نے 7 دھماکے کیے۔ ہاں جی، آپ نے سنا ہے، 7 دھماکے ہم نے عالمی پابندیوں کے باوجود کیے۔ کیا ہم تب عالمی پابندیوں کے خوف سے اپنے مفادات سے دستبردار ہو گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ایٹم بم بنانے کے بعد سے آج تک ہم پہ مسلسل عالمی دباؤ رہا کہ مزید ایٹمی ہتھیار مت بناؤ، تو کیا ہم ایٹم بم بنانے سے دستبردار ہو گئے؟ مت گھبراؤ اور نہ ہی نا امیدی دکھاؤ۔ ہم تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں۔ ہم کسی بند گلی میں نہیں ہیں اور نہ ہی بے اختیار ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو اور اپنے دفاعی اداروں پہ بھی بھروسہ رکھو۔ اور موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ ہم کشمیر کو واپس ضرور لیں گے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس وقت جزوی طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ بارڈر پر روزانہ کی بنیاد پر ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ہمارے کمانڈوز بھی بارڈر پہ موجود ہیں، جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی جنگ کی تیاری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک خون ریز مگر مختصر سی جنگ کے لیے بالکل پاکستان کا ہر شہری تیار رہے۔ یہ جنگ مختصر ہوگی لیکن بلا شک و شبہ انتہائی خون ریز ہوگی۔ بھارت اپنی پوری قوت سے حملہ کرے گا تاکہ ابتدائی حملوں ہی میں اپنے اہداف کو حاصل کر لے۔ جواب میں بھارت کے ساتھ وہ ہوگا جو کہ بھارت 65 کو بھی بھول جائے گا۔ انشاءاللہ یہ وعدہ ہے آپ سے، آپ کی قوم کے محافظوں کا۔ 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کو اقوام متحدہ سمیت کوئی بھی ملک زیادہ دیر جاری نہیں رہنے دے گا، اور یہ بات پاکستان بھی جانتا ہے اور بھارت بھی۔ لہٰذا یہ جنگ مختصر ہوگی مگر انتہائی شدید ہوگی۔ شدید اس لیے کہ بھارت اس مختصر وقت میں اپنی پوری طاقت سے حملہ کرے گا، اور حملہ کرنے کا مقصد اس کا یہ ہوگا کہ پاکستانی علاقے چھیننے کی وہ کوشش کرے گا تاکہ جنگ بندی ان شرائط پر کرے کہ پاکستان کے چھینے ہوئے علاقے واپس کرتا ہے مگر مقبوضہ کشمیر نہیں۔ پاکستان مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے، اور فوج قسم کھا کر بیٹھی ہے، کفن باندھ کر بیٹھی ہے، اپنی جان جو ہے اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر بیٹھی ہے، اور میری فوج کے نوجوان اپنے گھروں سے الوداعی اور آخری جو ہے ملاقات کر کے چھٹیاں گزار کے واپس بارڈروں پر آ چکے ہیں، اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے، خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے، کہ اس دفعہ بت پرستوں کو اتنی شدت سے لا الہ الا اللہ کی جوابی ضرب لگانی ہے کہ ہندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دراڑیں پڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور دوسری اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت 48 کی جنگ میں بھاگ کر اقوام متحدہ گیا تھا، اور 65 کی جنگ میں بھی پہلے بھارت ہی اقوام متحدہ گیا تھا۔ اس جنگ میں بھی بھارت اقوام متحدہ بھاگ کر جائے گا۔ اگر پاکستانی قوم اور سیاسی قیادت ثابت قدم رہی تو اس دفعہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سے پہلے ہی ہم نے حل کر لینا ہے۔
ہم پہ اس جنگ کے دوران اور بعد میں معاشی طور پر بہت مشکل وقت آئے گا، مگر کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن آپ سارے لوگ ایک وعدہ کرو، خدا کے لیے پوری قوم ایک وعدہ کرے، وعدہ کرو کہ اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک برداشت کرو گے، مگر ان بت پرست گائے کو سجدہ کرنے والے مشرکوں کے سامنے نہیں کمزور پڑو گے۔ وعدہ کرو کہ فاقے کرنا پڑے تو کر لو گے، مگر بطور قوم ہندوؤں کے سامنے بزدلی یا بے غیرتی نہیں دکھاؤ گے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اپنی زندگیاں جوان بھائی اور بیٹوں سے سمیت جو کچھ بھی اس ملک کے لیے قربان کرنا پڑا کرو گے۔ وعدہ کرو کہ تم ناشکری اور بے صبری نہیں کرو گے، بلکہ ہر حال میں صابر اور شاکر رہ کے جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ گے۔ وہ جو تمہارے دفاع کے لیے تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے پیروکاروں کو ان کی آزادی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اس پاک مٹی پر کسی پلید دشمن کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے، چاہے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو وہ بھی کریں گے۔ تو آپ بھی قسم اٹھاؤ کہ اپنی آزادی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا اللہ کی راہ میں ہنسی خوشی پیش کرو گے۔ یہ جنگ لازم ہے، ایک بار میں پھر کہتا ہوں، یہ جنگ ضرور ہونی ہے۔ پہلے حالات کی طرح اب یہ معاملات ٹھنڈے پڑنے والے نہیں ہیں، اب اور یہ ہو کر ہی رہنی ہے۔ انشاءاللہ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور مجھے امید ہے کہ پوری قوم اس جنگ کے اندر ثابت قدمی دکھائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ضرور سرخرو کرے گا۔ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔